الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الجم بأنهم كذبوا بآياتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان وَالْجَرَادَ اور ٹڈیاں وَالْقُمَّلَ اور گھن کا کیڑا وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک وَالدَّمَ اور خون آیات مفصلات یہ نشانیاں تھی کھلی ہوئی فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوما مجرمین وہ تھے مجرم قوم ولما وقع علیہم الرجز اور جب واقع ہو گیا ان پر عذاب قالوا یا موسیٰ ادع لنا کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر تو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما عہد عندک جو وعدہ کیا ہے اس نے تیرے ساتھ لئن کشفت عنا الرجز اگر وہ ہم سے عذاب کو ہٹا دے لنؤمنن لک ہم تیرے اوپر ایمان بھی لے کر آئیں گے ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو فلما کشفنا پھر جب ہم نے کھول دیا عنہم الرجز ان سے عذاب الی اجل ایک مدت تک ہم بالغوہ جس مدت کو انہوں نے پہنچنا تھا اذا ہم ینکثون انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا فانتقمنا منہم پھر ہم نے انتقام لیا ان سے بدلہ لیا ان سے فاغرقناہم فی الجم پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا کے اندر بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ تھی قوم غافل اچھا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کل والے سبق کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ قوم فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اب اپنا عذاب دینا شروع کر دیا اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے تو قحط سالی اللہ رب العالمین نے کی ٹھیک ہے جی بارش کوئی نہ ہونا فصل کا اچھا کوئی نہ ہونا پھلوں کے اندر کمی جو باغات تھے ان کے یعنی کہ رزق کے اندر اور قحط سالی کے ذریعے اللہ پاک نے ان کے رزق کو کیا کرنا شروع کر دیا تنگ کرنا شروع کر دیا کم کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ طوفان یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر سیلاب پانی والا طوفان آیا تھا بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سیلاب کی صورت کے اندر طوفان اپنا بھیجا وَالْجَرَادَ پھر ٹڈیاں ٹھیک ہے جی ٹڈیوں والا عذاب آیا وَالْقُمَّلَ پھر اس کے بعد گن والا کیڑا ہوتا ہے جس سے جو ہے نا وہ فصل کو لگ جاتا ہے یا کسی بھی چیز کو لگ جاتا ہے تو وہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے وہ کیڑا ان کی فصلوں کے اندر پڑ گیا ان کے جو ہے نا وہ جہاں پر مکان تھے لکڑیاں تھی اس کے اندر پڑ گیا جس چیز کے اندر بھی وہ داخل ہوتا اسے کیا کر جاتا کھا جاتا فصل اس نے خراب کر دی والضفادع پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا مینڈک ڈٹو کے ذریعے مینڈک کے ذریعے مینڈک اتنے کثیر تعداد کے اندر آگے کہ وہ جس کھانے کے اندر کھانا لگتے ہیں وہ جو ہے نا وہ چھلانگ مار کر جو ہے نا وہ برتن کے اندر آ جاتا برتنوں کے اندر مینڈک جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں والضفادع اللہ نے وہ اپنا عذاب نازل کیا اس عذاب سے معافی ہوئی
والدما، پھر اللہ نے خون والا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا. وہ پانی بھرنے کے لیے جو ہے نا وہ گلاس یا کوئی برتن لیتے ہیں، اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو اندر سے خون آتا ہے. جس کنویں سے جو ہے نا وہ ڈول نکالتے ہیں اس کنویں سے جو نا وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے ان کو خون والا جو بھی چیز پینا شروع کرتی ہیں، کھانا شروع کرتی ہیں، اس کے اندر کیا آ جاتا ہے جی؟ خون آ جاتا ہے. یہ مختلف عذاب اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کی قوم والوں کے اوپر اپنے جو ہے نا وہ نازل فرمایا، ان کے اوپر اتارا، اس وجہ سے کہ یہ قوم سمجھ جائے. اللہ نے ابھی تک وہ عذاب نازل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کر جائے، مان جائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مان جائے، اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائے، اپنے وعدوں کو توڑنے سے باز آ جائے. لیکن جس وقت یہ باز نہیں آئے، یہ تھوڑے تھوڑے عذاب جو ہے نا وہ آنے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے اپنا آخر کے اندر عذاب نازل کیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، اللہ پاک نے ان کو دریا کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. یہاں پر مختصر جو ہے نا وہ ذکر ہے دریا کا، لیکن بعض مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے تفصیلاً حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم بنی اسرائیل والوں کو لے کر جا رہے تھے، چلتے چلتے سامنے دریا آ گیا اور دریا پانی جو ہے نا وہ چل رہا ہے، پیچھے فوج فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے. چلتے چلتے جب دریا کے اوپر پہنچے، قوم جو ہے نا وہ بنی اسرائیل والے وہ پریشان ہو گئی. اب ہم کیا کریں گے؟ آگے دریا ہے، پانی چل رہا ہے، آگے جاتے ہیں تو پھر بھی مارے جاتے ہیں، پانی کے اندر غرق ہو جائیں گے. اگر پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہ ہمیں ہلاک کر دے گی، وہ مار دے گی. کہاں جائیں؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، میرا پیغمبر آپ اپنا عصا دریا کے اندر پھینکیں، اپنی لاٹھی، اپنی سوٹی، اپنا عصا دریا کے اندر پھینکے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا وہ دریا کے اندر پھینکا. اللہ پاک نے اس دریا کے اندر 12 رستے بنا دیے. 12 رستے بنا دیے. 12 رستے کیوں بنائے تھے؟ پانی رک گیا، 12 رستے بن گئے. اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، ہر قبیلے کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ رستہ بنا دیا. وہ قوم انہوں نے چھلانگ ماری دریا کے اندر، وہ قوم گزر گئی بنی اسرائیل والے. پیچھے سے فوج آئی فرعون کی فوج نے جب جو ہے نا وہ پانی کے اندر اترنا شروع کیا، جب وہ سارے پانی دریا کے اندر آ گئے، اللہ رب العالمین نے پانی کا حکم دیا، پانی چل پڑا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، اللہ نے ان کو دریا کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا. لیکن یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بطور سمجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب، جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں، مارنا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ دے کر سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر صورت کوشش کی ہے. لیکن جب انہوں نے نہیں سمجھا، کوئی بھی طریقہ انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں استعمال کیا سمجھنے والا، تو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری فیصلہ کیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، اللہ نے فرعون کی قوم کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا نا، پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا فرعون، تو اس وقت اس کی زبان سے آیا، کہتا ہے کہ میں آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں مان گیا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کو. لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا وہ عذاب نازل ہو جائے، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اللہ رب العالمین سے جو ہے نا وہ توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں. رمضان کا مہینہ بھی اب اپنے آخری مراحل کے اندر ہے، اپنے آخری لمحات جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے؟ گزار رہا ہے. پتہ نہیں آئندہ رمضان ہماری زندگی کے اندر آتا ہے یا نہیں، آئندہ رمضان ہمیں جو ہے نا وہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں. تو اس ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین سے خصوصی طور سے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو بخشوا لیا جائے. یقینی طور پر اگر اللہ عام دنوں کے اندر معافیاں کرتا ہے، عام دنوں کے اندر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو، ہماری اٹھائی ہوئی جولی کو اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں خالی واپس نہیں موڑے گا. تو اب آخری لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے سچی توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کہتے ہیں کہ سچی توبہ، توبۃ نصوحا ہونی چاہیے، سچی توبہ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. سچی توبہ کے لیے جو ہے نا وہ کچھ علامتیں بتلائی گئی ہیں کہ وہ بندہ جو عہد کرے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو میں نے گناہ کیا، جو میں نے نافرمانی کی، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں.
پچھلے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں، ابھی کے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، تو اسے کہتی ہیں توبۃ نصوحا۔ جس نے سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کر لی، اللہ رب العالمین اسے ضرور معاف کر دے گا۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ مختلف مقامات کے اوپر علیحدہ علیحدہ طور پر اللہ رب العالمین نے اس فرعون کی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ پہلے جو ہے نا وہ اللہ نے قحط سالی کے ذریعے سمجھایا ان کو، پھلوں کے کمی کے ذریعے جو ہے نا وہ سمجھایا، پھر اللہ نے پانی کا سیلاب دے کر ان کو سمجھایا، پھر اللہ رب العالمین نے والجراد، ٹڈیوں کا لشکر بہت بڑا ہوتا ہے، جس فصل کے اندر جاتا ہے اس فصل کو خراب کر دیتا ہے، جس بستی کے اندر آتا ہے وہاں پر لوگوں کا جینا جو ہے نا وہ محال کر دیتا ہے۔ ہوتے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ کیڑے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا لشکر بڑا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں نا، میں نہ انہیں کھاتا ہوں اور نہ میں انہیں حرام قرار دیتا ہوں۔ میں کھاتا بھی نہیں ہوں اور میں انہیں حرام بھی نہیں کرتا۔ میں کھاتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس لشکر کو اور اس مخلوق کے اندر میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں نبی کھا لوں تو پھر امت کے لیے بھی جو ہے وہ کھانا جائز ہو جائے گا، لیکن نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں اور نہ ہی میں اسے کھاتا ہوں۔ تو یہ جہاں پر بھی جاتا ہے، یہ جتھے کی شکل کے اندر، لشکر کی شکل کے اندر جو ہے نا وہ جاتا ہے، تب بستی کے اندر آ جائے تو لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اگر فصلوں کے اندر چلا جائے، زمینوں کے اندر چلا جائے تو فصلوں کی تباہی مچا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ ٹڈیوں کا لشکر بھیج کر ان کو سمجھایا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بلقم والا، گن کا کیڑا جسے کہتے ہیں، ان کی فصلوں کے اندر لگ گیا، ان کے مکانوں کی لکڑیوں کے اندر لگ گیا، وہ مکان اور فصلیں ان کی خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئے۔ پھر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا، وزفا دیا، مینڈک والا، مینڈک کے ذریعے سمجھایا، لیکن پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آیا۔ ودما، اور اللہ نے خون ان کے جو ہے نا وہ گلاسوں کے اندر، برتنوں کے اندر خون اپنا داخل کر کے سمجھایا، لیکن پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری فیصلہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجم، اللہ نے ان کو دریا کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، والجرادا، اور ٹڈیاں، والقملا، اور گھن کا کیڑا، والزفادیہ، اور مینڈک، والدما، اور خون، آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں کھلی ہوئی، فاستکبروا، پھر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، وہ تھی قوم مجرم، ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ہم واقع کرتے ان پر عذاب، ان پر اپنا عذاب نازل کرتے، قالوا یا موسیٰ ادع لنا، تو کہتے آ کہ حضرت موسیٰ سے دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے۔ ٹھیک ہے جی، جب عذاب آتا نا تو پھر وقتی طور پر حضرت موسیٰ کو چوپڑنے کے لیے حضرت موسیٰ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے، حضرت مہربانی ہے ایک بار سانو جانا اللہ کو معافی لے دیو، اسی تہاڈی گل بھی منیں گے اور جڑے تہاڈے وعدے نے اسی اپنے وعدے بھی کی کریں گے؟ پورے کریں گے۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، کہتے اے موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس نے وعدہ کیا ہے تیرے ساتھ، لئن کشفت عنا الرجز، اگر وہ کھول دے، دور کر دے ہم سے اپنا عذاب۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو، اس مصیبت سے ہم سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ لنؤمنن لک، ہم تیرے اوپر ایمان بھی لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم بھیجیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے، اور جس کا وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو ہم بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر کے آپ کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک۔ ٹھیک ہے جی، ایک عذاب سے دوسرے عذاب تک، ایک مدت تک۔ ہم بالغوہ، وہ مدت جس پر انہوں نے پہنچنا تھا، اذا ہم ینکسون، جب وہ وقت آتا مدت کا، اذا ہم ینکسون، تو اسے توڑ دیتے، اس وعدے کو کیا کر دیتے؟
توڑ دیتے، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، پہلے انہیں سمجھایا، انہوں نے وعدے توڑ دیے، ایمان نہیں لایا، تو پھر آخری فیصلہ کیا ہوا؟ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھی قوم غافل۔ وہ قوم کیا تھی جی؟ غافل قوم تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔